ابھی ہم اپنے پہلے ٹاپک کی طرف جائیں گے. میں مسرت چیمہ صاحبہ آپ سے آغاز کروں گی. مسرت صاحبہ, چونکہ ہم جب اپنے شو میں بیٹھتے ہیں, میرے ساتھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں, مختلف مہمان ہوتے ہیں, جو موجودہ سیاسی حالات ہیں, سیاسی عدم استحکام, معاشی عدم استحکام کی ہم بات کرتے ہیں, تو ایک ہی بات کی جاتی ہے کہ سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. جب تک آپ سب مل کر نہیں بیٹھیں گے آپ ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور یہی بات صدر مملکت کر رہے ہیں عارف علوی صاحب. آپ کو لگتا ہے کہ اگر صدر مملکت انیشیٹو لیتے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب تو واضح کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی صورت نہیں بیٹھیں گے, اگر صدر مملکت عارف علوی صاحب جو کہ آپ کی ہی جماعت کے ہیں انیشیٹو لیتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب, شہباز شریف صاحب یعنی اپوزیشن حکومت مل کر بیٹھ سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دعا دیکھیں اس وقت جب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ خاصا مشکل وقت ہے ہمارے وطن پہ, اور ہم نے چونکہ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو تقریباً یہ ہر دور میں کہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ کھڑا اور پاکستان کے ساتھ بڑے مختلف قسم کے تجربات ہوتے رہے, لیکن ابھی اس وقت تو میں یہ کہتی ہوں کہ لوگ معاشی طور پر, جذباتی طور پر, اور جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا ہو جائے کہ آپ کے 22 کروڑ کا ملک ہے, بہت بڑا ملک ہے یہ, جہاں پہ عوام کی میجورٹی یہ سوچنے لگ جائے کہ ان کے لیے ان کو کسی ادارے سے انصاف نہیں ملنا, ان کے لیے قانون الگ ہے, اشرافیہ کے لیے الگ ہے, تو وہ اس ملک کے اندر بدامنی, انارکی, لا لیسنس کو کوئی نہیں کنٹرول کر سکتا. اور اس میں بدقسمتی کیا ہے دعا, ابھی جو ٹائم چل رہا ہے کہ جنہوں نے انشور کرنی ہے سیکیورٹی, جنہوں نے انشور کرنا ہے کہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہو, وہ خود ہی قانون کی دھجیاں اڑانے پہ لگے ہوئے ہیں. مثلا میں صرف یہ میرا بالکل بھی اس کو پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہ سمجھا جائے, کل دعا میں ساری رات جو لاسٹ نائٹ تھی میں سو نہیں سکی. میں یہ کوئی ڈائلاگ نہیں بول رہی, میں حلفاً بات کر رہی ہوں کہ ایز اے مدر مجھے لٹرلی رونا آتا تھا, مجھے شدید ڈپریشن کا اٹیک ہوا, مجھے میڈیسنز لینا پڑی. میں جیسے جیسے اس بچی کی تصویر دیکھتی تھی میری آہیں نکلتی تھی, تو مجھے ڈر آیا کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا اور اس بچی کا, اور وہ جو اس بچی کی نانی ہے وہ ٹیچر ہے. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں اس 22 کروڑ عوام کی میں بات کری, میں اپنی بات نہیں کری, ان کا آخر جرم اور قصور کیا ہے؟ تو کسی لیول پہ جا کے, اور پھر مجھے یہ ہر پاکستانی کی سوچ, اور ہم اتنا بے بس فیل کر رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا ملک تباہ و برباد ہو رہا ہے. ہر آنے والا دن پاکستانیوں پہ برا گزر رہا ہے, غربت بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے, لا لیسنس بڑھ رہی ہے, اور اعتماد لوگ کھوتے جا رہے ہیں اس ملک کے اوپر جن کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے, میں اس میں اپریشیٹ کروں گی عارف علوی صاحب کو کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. ملک کے سارے بڑے بیٹھے, سارے سٹیک ہولڈرز, سب کی جو بھی کسی کے کنسرنز ہیں, کسی کے جو کوئی انا میں ہے, کوئی غرور میں ہے, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہمارا ملک نہیں رہتا, ملک کون ہے؟ عوام ہے, میں اور آپ ہیں ملک. ہمیں سارے بڑوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا اس ملک کو بچانے کے لیے. اور جن جذبات کا آپ نے ذکر کیا, ظاہر ہے وہ آپ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, لیکن میرا سوال وہی ہے, عمران خان صاحب بیٹھیں گے؟ جی میں اسی طرف آ رہی تھی. دعا دیکھیں, دو مختلف باتیں ہیں. لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کہتے ہیں میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, انہوں نے نئے الیکشن کے لیے آنے والی سمت کا تعین کرنے کے لیے کبھی انکاری نہیں ہوئے, وہ تو بلکہ سب کو بلا رہے ہیں, سب کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, لیکن جوڑا جا رہا ہے. دیکھیں این آر او دینے کے لیے نہ بیٹھنا ایک فرق چیز ہے. پہلے جب کہا جاتا تھا, جب وہ پرائم منسٹر تھے, کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں, چلے پیچھے جو ہو گیا مٹی ڈالیں اور آگے بڑھیں, وہ یہ کہتے تھے کہ میرے پاس تو اس چیز کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے کہ میں این آر او دوں, مطلب کہ پیچھے جو کرپشن کی ہوئی ہے اس کو بھولیں, آگے بڑھیں. چارٹر آف کبھی اکانومی کی بات ہوئی, آپ کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہوا اس پہ, وہ اس لیے کہتے تھے کہ مجھے تو ووٹ اس چیز کا ملا اور میں اس کو گناہ سمجھتا ہوں, اگر ہم پچھلی کرپشن کو ڈسکس نہیں کریں گے تو اگلی کا راستہ کیسے روکیں گے. یہ دو فرق باتیں ہیں. ابھی وہ بالکل بیٹھنا چاہتے ہیں, ان کو بیٹھنا چاہیے. میں ان کی پارٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں کہ آگے, اور یہ پرائم منسٹر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ سوچنا اس نے ہے کہ آئیں بیٹھیں, اس ملک کا واحد حل ہے فریش مینڈیٹ,
फेयर फ्री इलेक्शन, ट्रांसपेरेंसी के साथ शफाफ इंतखाबात जिस पे सबको यकीन हो के और उसके लिए लाहे अमल तय किया जाए, डेट का तयन किया जाए, ताकि हमारे मुल्क में ये जो बेयकीनी की कैफियत है इसको हम जब सारे मिलके नहीं बैठेंगे ये खत्म नहीं हो सकती। जी जी